بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بنی نذیر کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ انتقام لینے کے لیے نعرے لگانے لگے اور اس مقصد کے لیے وہ مکہ کے مشرکین کے پاس گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو گئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے مشورہ کر کے خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ یہی لڑائی غزوہ خندق کہلاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس غزوہ کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نہایت اہم ویڈیو ہے۔ دوستو، پہلے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو غزوہ بنی مستلق اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے متعلق ہے۔ بیان آتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، ان میں مصطح بن اثاثہ بھی شامل تھے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کیا کرتے تھے اور ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، لیکن جب مصطح بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے لیے آیت نازل فرما دی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراض ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم، اب میں کبھی بھی مصطح پر خرچ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کروں گا۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے وہ یہ قسم نہ کھایا کریں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے، بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے مصطح کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کر دیا، اور فرمایا کہ آئندہ کبھی اس کا خرچ بند نہیں کروں گا، اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں یہودی بنی نذیر کی۔ انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا، اسی لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف شدید عداوت تھی۔ انہوں نے انتقام کا عزم کیا اور مکہ معظمہ جا کر قریش کو ساری تفصیلات بتائی اور مسلمانوں سے جنگ کی دعوت کی۔ یہودیوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر ڈالیں گے۔ مسلمانوں کی دشمنی پر ہم تمہارے مددگار ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو محمد کی دشمنی اور ہمارا مددگار ہو، مگر ہم تم پر اس وقت تک اعتماد نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے ان بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ قریش نے کہا، اے یہودیو، تم اہل کتاب ہو، تمہاری کتاب سب کتابوں سے پہلی کتاب ہے، اسی لیے تمہارا علم بھی زیادہ ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اس وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور یہ عہد کیا کہ وقت پڑنے پر ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے۔ محمد کے خلاف موت تک ڈٹے رہیں گے اور قابل لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دشمن کی جنگی تیاری کے بارے میں بتایا، پھر مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر مقابلہ کریں یا باہر نکل کر۔ اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول، ہمارے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تھا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سب کو پسند آیا۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک جگہ بہت سخت اور پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام اس جگہ کھدائی نہ کر سکے
آخر کار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی اور اس جگہ ضرب لگائی۔ ایک ہی ضرب سے وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بکھر گئی۔ کہتے ہیں کہ ضرب لگانے کے دوران روشنی کی چمک نظر آئی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ روشنی کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چمک میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح دکھائی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔